السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں موٹاپے کے ہاتھوں سے پریشان لوگوں کے لیے ایک انتہائی آسان طریقہ لے کر حاضر ہوئی ہوں، جو کہ سائنس نے ایجاد کیا ہے۔ بہت سے لوگ موٹاپے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ سائنس ایسے طریقے ایجاد کر چکی ہے جس سے چند دنوں میں ہی انسان کا وزن انتہائی کم ہو جاتا ہے اور وہ سلم اور اسمارٹ ہو جاتا ہے، اور ورزش کرے بغیر، یعنی کہ ورزش کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اور وہ بہت سلم ہو جاتا ہے۔ تو اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھ کر آپ اس نئے طریقے کو آزما سکتے ہیں، لیکن ویڈیو کو کمپلیٹ ضرور دیکھیے گا۔ پہلے لوگ اس چیز کو بہت ہی آسان لیتے ہیں اور پھر دوائیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو کیا دوائیاں ہی ہمارا مقدر ہے؟ لیکن بہت سے لوگ اس چیز کو، چاہے مرد ہو یا خواتین، بہت تیزی سے اپنا رہے ہیں اور اپنے آپ کو بہت تیزی سے سلم اور اسمارٹ کر رہے ہیں۔ اکثر سیلیبریٹیز کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ ویٹ ہونے کے باوجود کچھ دنوں میں ہی وہ بہت دبلی پتلی نظر آتی ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو اس ویڈیو کو دیکھنا بہت ضروری ہے کہ وہ لوگ ایسا کیا کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں 4 ایسے طریقے بتانے والی ہوں جسے اپنا کر بہت سارے سیلیبریٹیز اور بہت سارے ملکوں میں لوگ سلم اور اسمارٹ ہو رہے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو کمپلیٹ دیکھیے۔ 4 ایسے طریقے جو سائنس نے ایجاد کیے ہیں اور دھڑا دھڑ اس کے آپریشن ہو رہے ہیں۔ بڑے، چھوٹے، بزرگ اور بچے بھی اس چیز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور آپ کو بھی اس ویڈیو میں پتہ چل جائے گا کیسے کیا طریقے ہیں کہ جو کہ انسان کو چند دنوں میں ہی سلم اور اسمارٹ بنا دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، اس کے بینیفٹس بتاؤں گی تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی آپ کو اس ویڈیو میں ضرور پتہ چلیں گے۔ لہٰذا اس ویڈیو کو کنٹینیوسلی بالکل بغیر اسکپ کیے دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ کتنے ہیں، اور ایک بار سلم اور اسمارٹ ہونے کے بعد پھر آپ کا حال کیا ہونے والا ہے۔ اس وقت آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ یہ آپ کے معدے کو کاٹ کر پتلا کر دیتے ہیں اور اسٹیپل کر کے الگ کر دیتے ہیں، یعنی کہ آپ کے معدے کی گنجائش اتنی کم کر دیتے ہیں کہ آپ زیادہ کھا ہی نہ سکیں، اور جب زیادہ کھا نہیں سکیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر آپ سلم اور اسمارٹ ہو جائیں گے۔ سیدھی بات ہے۔ اس کے جو نام ہیں وہ آپ کو اس وقت لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ گیسٹرو سلیوز یا گیسٹرو بائی پاس کہلاتا ہے۔ اس میں گیسٹرو بلون تھراپی بھی ہوتی ہے، جس کے ذریعے، یہ سرجری کے ذریعے آپ کے معدے میں بلون ڈال دیتے ہیں، اور یہ دیکھیں صرف ایک چھوٹے سے انڈے کی شکل جتنا جو ہے وہ آپ کا معدہ کر دیا جاتا ہے۔ اسے بائی پاس کہتے ہیں۔ یہ آپ کی بڑی آنت کو معدے کے اس حصے میں، جو صرف ایک انڈے جتنی اس کی سائز ہوتی ہے، وہ اس کو اس سے بڑی آنت سے جوڑ دیتے ہیں۔ معدے کا باقی حصہ سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، جس سے جو ہے نا صرف اور صرف ایکسٹرا اس کے جو کیمیکلز ہوتے ہیں وہ اس میں پہنچتے رہتے ہیں سائڈ سے۔ اس کے علاوہ آپ کا پورا معدہ الگ کر دیا جاتا ہے، اور گیسٹرو سلیوز کے اندر آپ کے معدے کو اسٹیپل کر کے بالکل علیحدہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ بائی پاس کا اس وقت طریقہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ صرف تھوڑی سی ہی غذا آپ کھا سکیں گے، اس سے زیادہ آپ کھا ہی نہیں سکتے، کیونکہ آپ کے معدے کو انتہائی چھوٹا کر دیا گیا ہے، اور اس چھوٹے پن کی وجہ سے آپ کو تھوڑا ہی کھانا پڑے گا، اور صرف تھوڑا سا کھانے کے بعد ہی آپ کی گنجائش ختم ہو جائے گی۔ لیکن جتنی گنجائش ختم ہوگی، اسی طرح سے آپ کو دوبارہ بھوک بھی لگے گی۔ تو یہ دیکھیں 3 طریقے ہیں۔ ایک بیلٹ کے ذریعے چھوٹا کیا گیا ہے، ایک میں سلیوز ہیں، اور ایک میں بلون تھراپی ہے۔ یہ دیکھیں بائی پاس بھی ہے، کچھ سلیوز کرواتے ہیں تو کچھ بائی پاس کراتے ہیں۔ یہ گیسٹرک بلون ہے، جس میں آپ کے معدے میں بلون ڈال کر پھر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، تو بلون اتنی ساری جگہ گھیر لیتا ہے تو معدے میں مزید کھانے کی گنجائش نہیں رہتی۔ تو یہ تیسرا طریقہ ہے۔ تو دیکھیں یہ بلون ہے۔ اب دیکھیں اگر آپ اپنے معدے کے اندر اتنا وزن محسوس کرتے رہیں ہر وقت، تو آپ کتنا کمفرٹیبل فیل نہیں کریں گے۔ یہ دیکھیں کتنی تیزی سے اس شخص نے اپنا وزن کم کر لیا۔ تو یہ تھراپیز کروا رہے ہیں آج کل لوگ، تو یہ گیسٹرک بائی پاس کروا رہے ہیں لوگ، جس سے ان کے معدے میں گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیں یہ 4 طریقے ہیں جو آپ کو اس وقت نظر آ رہے ہیں: گیسٹرک سلیوز، گیسٹرک بائی پاس، گیسٹرک بلون تھراپی اور گیسٹرک بیلٹ تھراپی۔ تو یہ 4 قسم کی سرجریز ہیں۔ یہ دیکھیں اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ بائی پاس ہوا ہے، بڑی آنت کو معدے کے ایک چھوٹے سے پارٹ سے جوڑ دیا گیا ہے۔ یہ سلیوز ہیں جس میں معدے کو کاٹ دیا گیا ہے، اور کاٹ کر بہت چھوٹا سا اسٹیپل کر دیا گیا ہے۔ تو یہ دیکھیں بالکل اس کا پارٹ ہی الگ کر دیا گیا ہے۔ تو یہ سب چیزیں آج کل بہت ہو رہی ہیں۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ یہ پاکستان اور انڈیا میں بھی پھیل رہا ہے، اور باہر کے ملکوں میں تو یہ بہت ایزی اس کو تصور کیا جا رہا ہے۔ تو یہ دیکھیں بلون اتنا بڑا جو ہے وہ آپ کے معدے میں ڈال دیا جائے گا تو آپ کو کھانے کی گنجائش ہی نہیں ہوگی، آپ کا معدہ ہر وقت بھرا سا لگے گا۔
یہ آپ کو نظر آ رہا ہے بلون، جس کی وجہ سے آپ کا معدہ ہر وقت بھاری بھاری سا لگے گا، آپ کو بہت زیادہ انکمفرٹیبل فیل ہوگا، لیکن آپ کو کھانا جو ہے وہ کھانے کا بالکل دل نہیں ہوگا۔ اور یہ ساری چیزیں آج کل ہو رہی ہیں، اور آپ بھی اگر چاہیں تو کروا سکتے ہیں۔ سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہیں، کیونکہ جو ہمارا قدرتی نظام ہے اس میں صرف یہی ہے کہ آپ کھانا کھاتے ہیں تو وہ اس میں ہلتا جلتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کھانا ہضم ہوتا ہے، اور اس میں بہت سارے انزائمز جو ہیں وہ الگ ہوتے ہیں، بہت ساری طاقتور چیزیں جو وائٹامنز ہوتے ہیں اور جو پروٹینز ہوتے ہیں وہ ہماری بڑی آنت چھوٹی آنت میں سے نکل کر جو ہے ہمارے خون میں شامل ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہٹ جائیں گی، اور باقاعدہ آپ کو اس تمام کام کے لیے گولیاں یا ٹیبلٹس کا آپ کو سہارا لینا پڑے گا۔ سارے وائٹامنز، سارے پروٹینز، کیلشیمز اور ساری کی ساری ایسی چیزیں جو کہ آپ کو فائدہ پہنچاتی ہیں، وہ آپ کو ہرگز کھانے سے نہیں ملے گا، بلکہ آپ کو ان کے لیے ٹیبلٹس یوز کرنا پڑیں گی۔ پہلے جب آپ آپریٹ کروائیں گے تو آپ کا وزن تیزی سے کم ہوگا، لیکن آپ کو دال دلیا کھانا پڑے گا، جو بہت زیادہ سافٹ غذا ہوگی وہی کھانا پڑے گا، یعنی کہ آپ کو غذا میں کمی تو کرنی ہی پڑے گی۔ تو کیوں نہ آپ نارمل طریقے سے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کچھ اپنا حصہ جو ہے وہ معدے کا خالی رکھیں، تو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ تو آپ اتنی بڑی سرجری کروا کے اتنے لاکھوں روپے خرچ کر کے، یاد رکھیے گا پاکستان اور انڈیا میں 30 سے 35 لاکھ روپے اس سرجری کے چارج کیے جاتے ہیں 2024 میں، تو آپ اتنا پیسہ خرچ کر کے اپنے معدے کو کٹوا کر، اتنے نارمل ہیں آپ، اور آپ اپنا اتنا بڑا آپریٹ کروا کے یہ سب کچھ کر کے بھی آپ کو پرہیز تو کرنا ہی ہے۔ تو جب آپ کو پرہیز ہی کرنا ہے تو پھر کیوں خواہ اتنا پیسہ بھی لٹایا جائے، اور پھر آگے جا کر اپنے آپ کو ایک خطرے میں ڈالا جائے کہ اگر یہ لکوڈ اس میں سے لیک ہوا یا قدرتی طور پہ یہ سیل نہیں ہے، تو اس کو انسانی طور پر سائنس کے بنا پر اس کو سیل کیا گیا ہے، اسٹیپل کیا گیا ہے، اگر اسٹیپل کھل گیا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کا کیا حل ہوگا۔ تو یہ تمام پروٹینز اور آپ کے وائٹامنز بھی آپ کو نہیں ملیں گے، آپ کو پوری زندگی دوائیوں پہ آ جانا پڑے گا، تو یہ انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اور لیڈیز کو خصوصاً ڈیلیوری کے لیے اور بچوں کی پیدائش کے لیے بہت مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسی طرح سے مرد حضرات کو بھی ان طریقے کی چیزوں میں بہت مشکل ہو سکتی ہے، جو کہ آگے جا کر کے ان کو پیش آئیں گی، اور اس وقت تو انسان نارمل اور سلم نظر آتا ہے، لیکن جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی ہے انسان کی، تو وہ جھڑیاں اس کے چہرے پہ پڑ جاتی ہیں، کیونکہ بہت ساری کیمیکلز جو ہوتے ہیں وہ اس کو ہضم نہیں ہوتے، تو اس طرح سے ان کے بال بھی گرنا شروع ہو جاتے ہیں، آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، جلد لٹک جاتی ہے، کیونکہ وہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں اس سے ہم کو جو طاقت ملتی ہے وہ نہیں ملتی، اور گولیوں میں کچھ ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا، کیمیکل کے ذریعے میں کیا ملتا ہے کیا نہیں ملتا، یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کر ہی آپ اتنے بڑے بڑے آپریشن کروائیں، ادروائز اس سے اوائڈ کریں۔ انسان جب بیمار ہوتا ہے تو ہاسپٹل کی شکل دیکھتا ہے، لیکن ایسے انسان جو موٹاپے سے پریشان ہیں وہ اس طریقے کے کام کر کے، اس طرح کی سرجریز کروا کر اپنے آپ کو پوری زندگی، پورا تمام عمر جو ہے وہ ڈاکٹروں کے حوالے کر دیتا ہے، اور دوائیوں پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے، جس سے اس کو آگے بہت پریشانیاں ہونے والی ہوتی ہیں۔ انسان کو سمجھنا چاہیے، اللہ کی رضا میں راضی ہونا چاہیے۔ اگر ویٹ زیادہ ہے تو ورزش کیجئے، آپ کم غذا کھائیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پر عمل کیجئے، کم کھائیے، اچھا کھائیے، تھوڑا کھائیے، صحت کے ساتھ رہیے، اور ایسی چیزوں میں نہ پڑیے۔ یہ سرجریز آپ کی زندگی کو تباہ کر دیں گی۔ چھوٹے چھوٹے بچے یہ کروا رہے ہیں، اور آپ لوگ اس چیز کو جانتے بوجھتے اگر یہ سب کچھ کریں گے تو آپ کو بہت نقصان ہونے والا ہے۔ قدرت کو چیلنج نہیں دینا چاہیے۔ اللہ نے جو جس چیز سے ہمیں نوازا ہے وہی ہمارے لیے بہتر اور بہترین ہے۔ اس کو ہٹا کر آرٹیفیشل چیزوں اور سرجریز سے اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ اللہ کا شکر ادا کریں، آپ جیسے ہیں جو ہیں وہ سب سے بہتر ہے، اور آپ اس کے لیے ورزش کیجئے، کم کھائیے، سکون سے رہیے، خوش رہیے، اللہ کو یاد کیجئے، اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ آپ بہتوں سے بہتر ہیں، آپ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیے، اور ان تمام چیزوں سے دور رہیے۔ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کو کیسا لگا۔ کیا یہ سب کچھ آپ کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ طریقہ بھی ہوتا ہے اپنے ویٹ کو لوز کرنے کا، اور آج کل یہ ہو رہا ہے؟ کمنٹ ضرور کیجیے گا، میں انتظار کروں گی، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نبیلہ مناف، آپ کی دعاؤں کی منتظر۔